السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید آپ سب ٹھیک ہوں گے، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، آمین یا رب العالمین۔ کوئی بھی بات شروع کرنے سے پہلے، چاہے وہ دینی بات نہ بھی ہو، پھر بھی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف سے بات شروع کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج کے بات شروع کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کو اللہ کی تعریف کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے بعد ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ میں اور مومنہ آپ کو اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، اور اس پلیٹ فارم پہ آج میں اس آڈیو میں آپ کو سمجھانے جا رہی ہوں کہ میں اور مومنہ مل کے کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں کام ہے کیا۔ کیونکہ جب بھی آپ سب نے اس چینل کو جوائن کیا تو آپ لوگوں کے جو مین کوسچنز آ رہے تھے وہ یہی تھے کہ اس میں ارننگ کیسے ہوگی، کام کیا ہوگا۔ تو دیکھیں، کام کے بہت سارے آئیڈیاز ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم وہ سارے آئیڈیاز ابھی ایکسپوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارا جو مین ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی ٹیم کریٹ کریں، اور وہ ٹیم کیسے کریٹ ہوگی۔ آپ میں سے جتنے لوگوں نے چینل کو فالو کیا ہے، ہم دیکھیں گے، ہم چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں گے ڈیلی آپ کو، اور ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے سلیکٹڈ لوگ کون ہیں جو واقعی سیریس ہیں، جو واقعی کام کرنا چاہتے ہیں، اور کیا ان کی سوچ ہماری سوچ کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور ان ٹاسک میں، جیسے آپ کو کل ایک ٹاسک ملا تھا کہ آپ نے ایک پروفیشنل ای میل لکھنی ہے، تو آپ کو ای میل، دیکھیں یہ تو ایک بیسک بات ہے، آپ کو ای میل لکھنی آنی چاہیے۔ اگر نہیں آتی تو یوٹیوب بھرا پڑا ہے، یوٹیوب پہ ویڈیو نکالیں، دیکھیں کیسے ای میل لکھتے ہیں، بجائے آپ مومنہ کو پرسنل میں میسج کریں، جی آپ سمجھا دیں۔ آپ دیکھیں جب ایک چینل بن گیا تو وہاں پہ وہ پوری ایک آڈیو بھیج رہی ہیں، پورا ایک میسج لکھ کے بھیج رہی ہیں کہ یہ آپ کا ٹاسک ہے اور یہ کام آپ نے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آپ کو آپ کا ہاتھ پکڑ کے الف ب لکھنا نہیں سکھائیں گے۔ آپ ماشاءاللہ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، تو جو چیز نہیں آتی، میں یہ نہیں کہتی سب کو سب کچھ آنا چاہیے، آلریڈی سب کو پتا ہو کہ یہ کیسے کرتے ہیں، نہیں ہو سکتا ہے مجھے بھی پہلے نہیں پتا تھا، آپ کو بھی نہ پتا ہو، تو اس کام کو سیکھتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسروں پہ ڈپینڈ نہیں کرنا، ایسے ہم اپنی پروفیشنل لائف میں نہیں چل سکتے کہ یہ بھی تم مجھے بتا دو، وہ بھی تم مجھے بتا دو، نہیں، ہم نے خود ہی سرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے جو آپ کو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنی سوچ بدلنی ہے، کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ ہم لوگ صرف ارن نہیں کر رہے، ہم لرن بھی کر رہے ہیں، ہم سیکھ بھی رہے ہیں۔ اور جب میں نے کل ایک ویڈیو ڈالی، پرسوں ایک ویڈیو ڈالی، اس میں کیا تھا، آپ کو سمجھایا جا رہا تھا کہ سب سے پہلے اپنے رب کے بارے میں اپنے گمان اچھا کرنا ہے، اپنے رب کو جاننا ہے، اور یہ پورا آپ نے یقین رکھنا ہے کہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ محنت ضرور کرنی ہے، توکل کرنا ہے، دعا بھی مانگنی ہے، لیکن میرے رب کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ ارننگ میرے رب کی طرف سے آئے گی، وہ عرش کے خزانوں کا مالک ہے، آپ نے محنت کرنی ہے اور اس سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا ہمارا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی سوچ بدلنی ہے انشاءاللہ، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ میں سے کسی نے بھی یہ کوسچن نہیں کیا کہ یہ جو ہم ارننگ کرنے جا رہے ہیں کہ کیا یہ حلال ہوگی۔ سوچنے کی بات ہے نا، ہماری سوچ یہاں تک کیوں نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں، پیسہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم سب کو دائرہ اسلام میں رہ کے کام کرنا ہے۔ اسلام ہماری پرائرٹی پہ ہونا چاہیے۔ اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، اللہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ تو ہمارا یہ کوسچن کیوں نہیں تھا سب سے پہلے کہ یہ ارننگ حلال ہوگی یا حرام ہوگی۔ تو اسی لیے ہم نے ابھی تو 1 اکتوبر سے آپ کو کام ملنا شروع ہوں گے، لیکن یہ پورا مہینہ آپ کی لرننگ کا ہے۔ ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں گے، آپ کے اندر سکلز ڈیولپ کریں، اور یہ آپ نے خود کرنی ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کی سوچ بدلیں گے کہ جہاں پیسہ نظر آئے وہاں بھاگتے نہیں ہوتے، پہلے ریسرچ کرتے ہیں۔ آپ سب نے بہت اچھے سوالات بھی پوچھے کہ یہ فراڈ تو نہیں ہے، اسکیم تو نہیں ہے، یہ بھی اچھی بات ہے پوچھنا، کیونکہ بہت ساری ایسی آن لائن پلیٹ فارم ہیں جو لوگوں کے ساتھ اسکیم کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ میں تو بھی اس چیز میں نہیں پڑی تھی، لیکن
مومنہ کی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے 3-4 ایسی کمپنیز کے ساتھ کام کیا. ہم آپ کو کمپنیز کے نام نہیں بتا سکتے ابھی، لیکن خیر ہمارے جو سوچ ہے، ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کریں، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں سے کیسے بچنا ہے. تو یہ جو اسکیم اور فراڈ ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے ہم نے اپنا ایک پلیٹ فارم جو ہے نا انشاءاللہ اللہ اس میں برکت ڈالے وہ ہم نے شروع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اسکیم کا پتہ کیسے چلتا ہے اور اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں، اور پھر لوگ آپ کا برین واش کرتے ہیں ایون کہ اسلام کا نام لے کے بھی. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب آپ کو اس پلیٹ فارم پہ ڈر ہوا پہلا کہ یہ فراڈ تو نہیں ہے، یہ اسکیم تو نہیں ہے، آپ دیکھیں اگر ہم آپ سے انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں نا بہت ساری، اور پھر اس کے بعد ہم آپ کا نمبر بلاک کر دیتے ہیں، دین اسکیم ہوگا. ٹھیک ہے، کہ پیسہ لیا اور بھاگے. لیکن اس پیسے کا کیا کریں گے؟ ہم کتنا پیسہ اکٹھا کر لیں گے؟ ایک تو آخرت کی جو سزا ہے وہ تو ہے ہی ہے، دنیا کی کیا سزا ہے؟ تو ہماری عزت بھی جائے گی، ہمارا بھروسہ اٹھ جائے گا لوگوں سے، اور وہ پیسہ کب تک رہے گا ہمارے پاس؟ اور پھر اس کے بعد آخرت میں ایک ایک روپے کا حساب دینا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں کو کھڑا کرنا ہے تو کیا پوچھنا ہے؟ پتہ ہے کیا پوچھنا ہے؟ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ کیا ہم اس بات کا جواب دے سکتے ہیں اللہ کو کہ میں نے کہاں سے کمایا؟ اگر ہم فراڈ کریں نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو ایسے برے لوگوں سے بچائے اور ہمیں بھی ایسے کام کرنے سے بچائے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے انشاءاللہ بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ پلیٹ فارم آپ کو سکھائے گا کہ بجائے آپ کسی کے انڈر کام کریں، آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ اپنا کام خود کر سکیں. ہم سب لڑکیاں ہیں نا اس پلیٹ فارم پہ، میرے خیال میں اب شاید بوائز بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو ہمارا مین گول تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے گرلز کو اکٹھا کرنا ہے. ایسی گرلز جو کہ یونیورسٹی سے فارغ ہو گئی ہیں اور گھر میں بس اٹھے، صفائی کر لی، کھانا بنا لیا، یہ اچھی بات ہے، سارے کام آنے چاہیے، لیکن یہ کوئی زندگی کا مقصد تو نہیں ہے نا. بس روز ایک ہی روٹین، ٹک ٹاک یوز کر لیا، انسٹا یوز کر لیا اور لیٹے رہے اور بس وہاں گھوم آئے وہاں گھوم آئے. دین ہمارے پاس اتنی سکلز ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنا ایک بزنس بنا سکتے ہیں. تو وائی ناٹ، ہم کیوں اپنی محنت ان چیزوں پہ نہیں لگاتے؟ ہم کیوں اپنا اتنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں اور پھر اس طرح بن جاتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ ڈپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہی، میں اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، پھر میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی. کوئی بات نہیں اگر آپ ایک مرد نہیں ہیں تو، اگر آپ ایک لڑکی بھی ہیں پھر بھی آپ کے ماں باپ نے آپ کو پڑھایا لکھایا، آپ نے ان کے فائدے میں کیا کیا؟ آپ نے ان کو کیا پرووائڈ کیا؟ اور اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کا ایک بازو بن سکتی ہیں. آپ اپنے بچوں کے لیے صرف گھر کے کام نہیں، آپ باہر سے بھی کچھ لا کے جو ہے اپنے ہسبینڈ کی ہیلپ کر سکتی ہیں. آپ پہ فرض نہیں ہے لیکن ہم کر سکتے ہیں. ہم کیوں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اپنی سکلز یوز نہیں کر رہے؟ تو یہ پلیٹ فارم آپ کو سکھائے گا کہ حضرت ختیجہ بننا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے سیرہ میں پڑھا نا، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اسٹرانگ وومن تھی، اس لیے ان کی شادی جو تھی وہ ایک کامیاب شادی بنی کیونکہ وہ شادی سے پہلے ایک اسٹرانگ وومن تھی. وہ اپنا بزنس چلاتی تھی، اور حالانکہ اس دور میں عورتوں کی کوئی اوقات نہیں تھی، دور جاہلیت میں کوئی اوقات نہیں تھی، نہ وہ پڑھ سکتی تھی، نہ وہ کسی کام میں مشورہ دے سکتی تھیں، اور پیدا ہونا ہی ایک بہت بڑا گناہ تھا کہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. اس دور میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام کیسے بنایا کہ بڑے بڑے قریش جو تھے، سرداران قریش، ان کو پروپوزل بھیجتے تھے لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تھیں کیونکہ ان کے اندر جو اخلاق اور جو ان کے اندر ایک ویلیوز تھی، وہ ایسے ویلیو والا انسان ڈھونڈ رہی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ گھر ہمارا اپنا ہو، ہمارے اپنے بہن بھائی ہوں، ہمارے اپنے پیرنٹس ہو، پھر بھی ایک انسان جب گھر میں اپنا حصہ ڈالتا ہے نا، اس کی ایک عزت ہوتی ہے. یہ سچ بات ہے. گھر والے کہتے ہیں ہاں یہ رہ رہا ہے یا رہ رہی ہے تو یہ بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے بیچ میں. اور جو ایک فارغ انسان ہوتا ہے نا، پورے گھر والوں کا غصہ نا اسی انسان پہ نکلتا رہتا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے کہ یہ کیا کرتی ہے گھر میں، کچھ بھی نہیں. گھر کے کام آپ دیکھیں ہو جاتے ہیں، وہ اتنا بڑا ٹاسک نہیں ہے، وہ کوئی گول نہیں ہے آپ کی زندگی کا. اس لیے اپنے اندر اپنی سکلز تلاش کریں، لرننگ کریں، سیکھیں. آپ دیکھیں آج کے دور میں لوگ کیسے کما رہے ہیں.
کیسے کمایا جا رہا ہے؟ آئی ٹی، ہم آئی ٹی کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ اس چیز کو یوز کر کے کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں اگر میں کوئی چینل بناؤں گی بھی تو کتنے فالوورز آ جائیں گے، اور کتنی میری لسننگ ہو جائے گی، کتنے ویوز آئیں گے، کوئی بھی تو نہیں سنے گا، اور اللہ کا نام تو ویسے ہی کوئی نہیں سنتا. مطلب یہی ہماری تھاٹس ہیں نا، نعوذ باللہ. حالانکہ سنتے ہیں لوگ. اب یقین جانیں جب مجھے ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں نا کہ آپ کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی، تو بدلتی اللہ کی وجہ سے، یہ اللہ ہی بدلتا ہے. لیکن یہ ایک جملہ آپ کی دل میں جو ٹھنڈ پہنچاتا ہے نا کہ شکر ہے اللہ تو نے مجھ سے کوئی کام لے لیا، میں کسی کے کام آ گئی. حالانکہ میں نے آپ لوگوں کی ہیلپ نہیں کی کسی بھی کام میں، صرف ایک اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچایا. تو کوئی بندہ آپ کی وجہ سے ڈپریشن سے نکل آیا، کوئی بندہ جو ہے آپ کی وجہ سے مایوسی سے نکل آیا. یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. تو آپ کے اندر بولنے کی سکل ہے، اس کو یوز کریں. کریٹیو سکل ہے، اس کو یوز کریں. کتنے ہی کام ہیں، بہت سارے آئیڈیاز ہیں. اب ان میں سے ایک میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اب مومنہ کے کچھ بھائی جیسے آؤٹ آف کنٹری ہیں، تو وہاں پہ ان کی جو ظاہر ہے وہ لوگ پڑھتے بھی ہیں اور جاب بھی کرتے ہیں. اب جو بھی وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں ان کو پریزنٹیشنز پروجیکٹس بنانی ہوتے ہیں. اب ایسے بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم کیوں کسی کے انڈر کام کریں؟ ہم اپنا ایک چینل یعنی بنائیں اور اپنا ہمارے کانٹیکٹس ہوں، اور ہم ان کو کہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جاب بھی کرنی ہوتی ہے اور آپ نے پڑھنا بھی ہوتا ہے، تو ہم آپ کی اسائنمنٹس، آپ کے پروجیکٹس آپ کو بنا کے دیں گے، اور پھر ہم ان سے ارننگ لیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر وہی ارننگ آپ سب میں تقسیم کی جائے گی. یہ ایک آئیڈیا ہے. اس کے علاوہ ہم بہت سارے کام بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ایک لیول تک پہنچنے کے لیے پہلے تو جیسے مومنہ بھی آپ کو ٹاسک دیتی ہے کہ کیش جیت سکتے ہیں آپ، اور اس طرح سے وہ بھی اپنی انویسٹمنٹ کریٹ ڈال رہی ہیں اس پلیٹ فارم پر، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں پیسہ ہر ایک کی ضرورت ہے، اور یہ اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے کہ شاید الفاظوں میں بھی اتنی اٹریکشن نہیں ہے. تو یہ ہم سے بڑے بڑے کام کرا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ایون کہ میں آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہی، میں بھی اسی چیز میں انکلوڈ ہوں، کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اچھا ہم کوئی کیش پرائز جیت سکتے ہیں، اچھا بس یہی تو کرنا ہے، چلو کر لیتے ہیں. تو اب وہ جو کام ہے وہ ہم آپ کو ایسے دیں گے کہ اس کام سے گزر کے آپ کی سوچ بھی بدل جائے گی، آپ دین کا بھی سیکھ جائیں گے، آپ دنیا کا بھی سیکھ جائیں گے، اور آپ کو آپ کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ ارن بھی کر جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے گا انشاءاللہ، اللہ برکت ڈالے گا اس کام میں. تو اس طرح سے کام ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب تھوڑا آپ کو آئیڈیا ضرور ہو گیا ہوگا کہ ہم آپ کو کیا کام دیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ پورا مہینہ آپ کو ٹاسک ملیں گے، اسائنمنٹس ملیں گی، آپ کو چیک کیا جائے گا، آپ کی ٹریننگ ہوگی، آپ کو دیکھا جائے گا آپ کتنے سیریس ہیں اپنے کام کو لے کے، آپ ٹائم پہ ٹاسک پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور یہ بات بھی کہ آپ اپنی ہو سکتا ہے آپ کے اندر اتنی زیادہ اسکلز اور آپ کو خود بھی نہ پتہ ہو، تو آپ اپنے آپ کو بھی ڈھونڈیں گے کہ اچھا میں یہ کام بھی کر سکتی تھی، اچھا بس یہی تو سیکھنا تھا یوٹیوب سے نکال کے. پھر آپ دیکھیں آپ کے اندر جو اسکل ہوگی اس اسکل کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا ایک چینل بنائیں. اس چینل کو جتنے اس پلیٹ فارم پہ جتنے بھی پرسنز ہوں گے سب ویو کریں گے، سب دیکھیں گے، ان کو یہ ٹاسک ملے گا. آپ سب کی ارننگ ہوگی ایک دوسرے کی ہیلپ سے، آپ ایک دوسرے کا سپورٹ سسٹم ہوں گے، ٹھیک ہے. جس کو جو کام اچھا آتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تجارت میں برکت ہے، تجارت میں یعنی اپنے کام میں، اپنے بزنس میں. کیونکہ ہم کسی کے انڈر نہیں ہوتے، اور کسی کے انڈر کام کرنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ. ہمارے ملک میں تو پہلی بات تو کام کوئی دیتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ خیر ہی کرے اس ملک کی. اگر کام مل بھی جائیں تو ہم لڑکیاں ہیں، ہم چار مردوں میں کس طرح بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی نظروں سے کیسے بچ سکتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ان کی نظروں سے ہی ہم بچ جائیں. اور اگر ہم عورتوں کے انڈر بھی کام کریں نا، تو جو عورتیں اللہ معاف کرے ٹاکسک ہوتی ہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو کیوں نہ ہم اپنے اندر دیکھیں، آپ چھوٹے سٹیپ سے شروع کریں. ایک دم سے آپ بڑے سٹیپ پہ نہیں پہنچ جائیں گے، ایک دم سے ترقیاں نہیں ہو جائیں گی. اور ہو بھی سکتی ہے، کسی کو کم ٹائم لگ سکتا ہے، کسی کو زیادہ لگ سکتا ہے. یہ آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کو جب چاہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہو وہاں سے رزق دے دے. لیکن وہ جو ویڈیو ہم نے ڈالی تھی
انشاءاللہ ایک ایفرٹ پہ بھی ویڈیو ڈالیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا لاٹھی مارو سمندر میں، پھر سمندر 2 پارٹس میں ہوگا، کہ وہ لاٹھی جادوئی تھی، اس میں کوئی کرنٹ تھا، کچھ بھی نہیں تھا ایسا، اللہ کے حکم سے ہوا تھا سمندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو لیسن دیا، انسانیت کو، صرف موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، پوری انسانیت کو سبق دیا کہ تمہیں کچھ کرنا ہوگا، کچھ تو کرو، ہاتھ ہلاؤ، دماغ لڑاؤ، کچھ کرو، اس کے بعد دیکھنا میں راستے بناؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے توکل بھی کیا تھا اور ایفرٹ بھی کی تھی۔ توکل میں انہوں نے کیا الفاظ بولے تھے؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے رب نے انہیں ضرور راستہ دکھایا، لیکن ان سے ایفرٹ کروانے کے بعد۔ تو آپ سب نے بھی ضرور ایفرٹ کرنی ہے انشاءاللہ، اپنی سکلز کو تلاش کرنا ہے۔ یہ جو ٹاسک آپ کو ملیں گے نا، اس میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اچھا میں تو اتنا اچھا لکھ سکتی ہوں کسی کی ویڈیو سن کے۔ کبھی ہم آپ کو یہ بھی ٹاسک دے سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایک چھوٹی سی چیز ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اس کو سیل کر کے دکھائیں، ہم کم پیسوں میں لے کے آئیں گے، آپ زیادہ پیسوں میں اس کو سیل کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر جتنے پیسے بنیں گے اس میں سے چند پرسنٹیج ہماری ہوگی اور چند آپ لوگوں کی ہوگی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ آپ نے پی پی ٹیز بنانی ہے، یا یوٹیوب پہ یہ ویڈیو کریٹ کرنی ہے تو کاپی رائٹ کا ایشو نہ ہو، کیونکہ ہم سارا اپنا کام کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کسی کا کانٹینٹ نہیں اٹھانا چاہ رہے۔ آپ دیکھیں جو کل مومنہ نے ویڈیو ڈالی، اس میں وائس میری اپنی تھی، اور جو پیچھے ویڈیو چل رہی تھی وہ سارا اس نے خود کام کیا۔ تو اپنا کام کرنا ہے ہم نے، چاہے ہم جتنا بھی ٹائم دے سکتے ہیں، 1 گھنٹہ دے سکتے ہیں، جتنا بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ضرور ہیلپ کریں گے۔ میرے خیال میں میری باتوں سے آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا، کیونکہ ہم سارے آئیڈیاز ایکسپوز نہیں کر سکتے ابھی، تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم اس پلیٹ فارم پہ کیا کروانا چاہ رہے ہیں آپ سے۔ اور جب ہم ایک کام کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں تو اس کام میں برکت ہوگی، کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کا نام ہوگا۔ جب آپ کی لرننگ کے پروسیس میں آپ کو ایسی ایسی ویڈیوز دی جائیں گی کہ آپ نے سننا ہے اور آپ سے کوسچنز پوچھے جائیں گے، اور پھر آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے یا پیراگرافس لکھنے ہوں گے، تو وہ جب آپ ویڈیو غور سے سنیں گے اور غور سے دیکھیں گے، پتہ نہیں آپ کیا کچھ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سکھائے گا، بندے تو ذریعہ ہوتے ہیں، اللہ سکھاتا ہے، اللہ اپنا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے۔ تو آپ نے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور میری ایک ریکویسٹ ہے میرے لیے اور مومنہ کے لیے، ضرور آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ٹرسٹ کر کے جتنے لوگ آئے ہیں تو ہم ان لوگوں کے لیے خیر کا باعث بن سکیں، ہم ان کے لیے خیر کا باعث بنیں۔ جتنی فالوئنگ ہم پہ ٹرسٹ کر کے آئی ہے یہاں تک، جتنے لوگ آئے ہیں، تو اللہ ہم سے کوئی کام لے لے۔ آپ یقین جانیں، بس میرا مقصد تو یہی ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے، کوئی خیر کا کام لے لے، اور اللہ میری نسلوں سے بھی اپنے خیر کا، اپنے دین کا کام لے لے۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ اینڈ پہ کہ آپ نے یہ دعا ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کوسچن ہوگا تو انسٹاگرام پہ جو ہمارا چینل ہے مومنہ نے شیئر کیا ہوا ہے، اس پہ آپ جا کے کوسچنس لکھ سکتے ہیں، آنسر کر سکتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نہ مجھے پرسنل میسیج کریں نہ مومنہ کو، کیونکہ میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے۔ میں اپنی کلاسز میں بھی جاتی ہوں، میں آفس بھی جاتی ہوں، ورک کرتی ہوں۔ سیٹرڈے سنڈے اگر آپ کوسچن کرنا چاہتے ہیں، جو مین کوسچن ہے، پرسنلی مجھ سے کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جس چیز کے لیے جو آپ کو پلیٹ فارم دیا گیا ہے انسٹاگرام پہ، وہاں پہ آپ کریں۔ مومنہ جو ہے اس پہ ڈال دیا کرے گی کہ اینی کوسچن، یا جو بھی اس نے اسٹوری ڈالنی ہوگی تو آپ اس سے پوچھیں۔ اگر مجھ سے کوئی بات پوچھنی ہے دین سے ریلیٹڈ بھی، تو سیٹرڈے سنڈے میسیج کر دیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں فارغ نہیں ہوتی، اور مومنہ کو بھی آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے میسیج نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو ایک بات کلیئر ہو گئی ہے ایک میسیج کے اندر، تو آپ نے دوبارہ سے پھر اس کو جا کے یہ نہیں کہنا کہ بچوں کی طرح مجھے یہ بتا دو وہ بتا دو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم آپ کی نا یہی چیزیں نوٹ کر رہے ہیں کہ کون کتنا سیریس ہے، کون اپنا دماغ کھول کے ایک بات سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی لوگ سیریس نہیں ہے، اگر لمبی وائس نہیں سننا چاہتے، اور پھر آ کے پرسنل میسیج کرتے ہیں کہ اچھا وہ وائس میں کیا تھا مجھے سمجھ نہیں، یعنی بیٹا آپ نے سنا ہی نہیں۔ اگر سنا ہوتا تو پھر آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں، تو تھوڑی بہت انسانوں کے ساتھ رہ کے نا، اسٹوڈنٹس کیونکہ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا ہر انسان، تو سائیکالوجی سمجھ آ جاتی ہے لوگوں کی کہ کون واقعی سیریس ہے اور کون نہیں ہے۔
تو اب آپ لوگوں نے سیریس ہو کے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، میں دعا پڑھ لیتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے، اور اللہ آپ کو وہاں سے رزق دے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہ ہو، اور حلال رزق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا بھی دے، آپ کو نالج بھی دے اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کے ذریعے۔ اور اللہ مجھ سے اور مومنہ سے کوئی دین کا کام لے لے، ہم لوگوں کی سوچ بدلنے میں اللہ تعالیٰ اللہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی ہمت دے، اتنی توفیق دے، اتنی کمیونیکیشن اسکل ہماری اچھی ہو کہ ہم لوگوں کو بات جب سمجھائیں تو ان کو وہ بات سمجھ آئے، اور لوگوں کے دلوں پہ اثر کرے ہماری بات، کیونکہ ہم تو صرف الفاظ نکال رہے ہیں نا، یہ اثر اللہ رکھتا ہے بات میں، اور یہ بات میں اثر ہو تو دل تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب سے کوئی نہ کوئی اچھا کام لے لے انشاءاللہ۔ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔